ایک ہماری معیشت پہ بوجھ یہ پی آئی اے اور اس طرح کے ادارے بھی ہیں، اور بڑی ہم آپ کے پچھلے حکومت سے جو 16 مہینے کی تھی اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ جی نجکاری ہو رہی ہے لیکن عملاً کچھ ہوا نہیں، تو نجکاری کا کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013-18 میں ہم نے تقریباً پی آئی اے کی نجکاری کر دی تھی، لیکن اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بڑا اس پہ ایجیٹیشن کیا، جس پر پھر وہ رک گئی۔ اور اب پچھلے جو 16 ماہ میں ہمیں موقع ملا اس میں ہوم ورک ہم نے کافی حد تک کر لیا، اور ابھی آپ جیسے میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب 16,000 افراد ہیں پی آئی اے میں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ادارے کے لیے محنت سے کام کرتے۔ اس وقت سالانہ طور پہ 100 ارب روپے کے قریب ان 16,000 لوگوں کو نوکری دینے کے لیے لگ رہا ہے اس غریب ملک کا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ جو دیگر خسارے کے ادارے ہیں، بزنس حکومت کا کام نہیں ہے، اور وہ حکومت کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ دیکھیے نا، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اگر کام نہیں کریں گے تو ہائر اینڈ فائر ہے، حکومت میں آپ کام نہیں کریں گے، کسی کو نکالیں گے، وہ اگلے دن سٹے آرڈر لے کے واپس آ جائے گا اور پہلے سے بڑا خلیفہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو کاروباری ادارے ہیں اس سے ہم نکلنے کا پلان ہے، اور بہت تیزی سے پی آئی اے کی نجکاری اور دیگر اداروں کی نجکاری پہ کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ریاست یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں آپ کو یعنی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک تصویر دکھا دوں کہ اس وقت ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ وفاقی حکومت کے کل محاصل جو ہیں 7,000 ارب ہیں، یعنی کہ صوبوں کو جو اس نے پیسے دینے ہیں وہ دینے کے بعد کل پیسہ جو وفاقی حکومت کو بچے گا وہ 7,000 ارب روپے بنے گا۔ بجٹ میں قرضوں کی ادائیگی کے لیے 7,300 مختص کیا گیا تھا، لیکن تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 8,000 ارب کے قریب درکار ہوں گے۔ لہٰذا صرف قرضوں کی ادائیگی کی مد میں آپ کو رقم پوری دستیاب نہیں ہے، آپ کو مزید 1,000 ارب قرض لینا پڑے گا اپنے قرضے اتارنے کے لیے۔ اس کے اوپر وفاقی حکومت کے چلانے کا جو خرچہ ہے تقریباً 700 ارب ہے ٹوٹل، پینشنز کا خرچہ 800 ارب ہے ٹوٹل، اس کے اوپر دفاع کا خرچہ 1,800 ارب ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا بجٹ 950 ارب ہے، 1,200 ارب کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں مختلف پروگرامز کی صوبوں کو، 1,100 ارب کی سبسڈیز دی جاتی ہیں بجلی سستی کرنے کے لیے، گیس سستی کرنے کے لیے یا کھاد دینے کے لیے۔ یہ سب کے سب جو ہیں بوروڈ منی پہ ہیں، یعنی کہ ہم جو اپنے وسائل سے پیسہ کما رہے ہیں اس وقت وہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے قرض پورے دے سکیں۔ لہٰذا یہ کئی ہزار ارب جو ہے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے معاملے کو چلانے کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے۔ کیا آپ قرض کے اوپر ہمیشہ کے لیے ایک ریاست چلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم سر جوڑ کر اس ملک کی پیداواری صلاحیت ماں سوائے آبادی کے، زراعت میں، صنعت میں، ٹیکنالوجی میں، سروس سیکٹر میں، ہر شعبے کے اندر ہم اپنی پیداوار بڑھائیں اور ریونیو جنریشن پہ توجہ دیں۔ دیکھیں کاسٹ کٹنگ ہے، لوگ کہتے ہیں حکومت کے اللہ تعالی بند کرو۔ ہمارا جو اس وقت کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں سب سے بڑا خرچہ قرضوں کی ادائیگی کا 8,000 ارب، اس کے مقابلے میں جو آپ کی حکومت چلانے کا خرچہ ہے وہ 700 ارب ہے۔ اس 700 ارب میں سے کتنے بچا لیں گے آپ؟ 50 بچا لیں گے ارب، 100 ارب بچا لیں گے، کتنا بند تو نہیں کرنی حکومت۔ اچھا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بعض اوقات تجویز سامنے آتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ریوائز کیا جا رہا ہے اور صوبوں کے حصے کو کم کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اگر قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا تو وہ جو مشین صوبوں کو صوبوں کو ٹیکس اکٹھا کر کے پیسے اور وسائل دے رہی ہے، اگر وہ مشین ہی بند ہو جائے گی خدا نخواستہ تو صوبوں کو کہاں سے پیسے ملیں گے؟ جہاں تک این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دیا جا چکا ہے اس میں تو اب آپ اس کو کم نہیں کر سکتے، صوبے شاید مانیں گی بھی نہیں اس کے لیے، لیکن ایک سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے وسائل کے اوپر کہ وہ کام جو سانجے ہیں یا صوبوں کے ہیں وہ اگر وفاق کر رہا ہے تو وہ صوبوں کو ان کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بسپ ہے، اب بسپ میں تقریباً 100 ارب کے قریب وفاقی حکومت ڈالتی ہے، لیکن سوشل ویلفیئر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے، تو اس میں صوبوں کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ وفاقی حکومت بھی غربت کے لیے اگر کام کر رہی ہے
تو اس میں صوبوں کو بھی کچھ حصہ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی اس اسکیم کے مطابق ہے. اسی طرح جو ملک کا دفاع ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ اس دفاع سے صرف وفاقی حکومت فائدہ اٹھاتی ہے، صوبے بھی تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا. اب ہماری جو دفاع کی ضروریات ہیں ان کو اگر ہم نے پورا کرنا ہے تو صوبے اگر کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف پولیس سے ہی اپنا صوبہ چلاتے ہیں، کیا وہ رینجرز کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا وہ فوج کو طلب نہیں کرتے جب کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے؟ تو یہ بھی ایک ریاست کی سانجھی ذمہ داری ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو ڈویزبل پول ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کہ کچھ ایسے اخراجات ہیں کہ جو وفاق اور صوبوں کو آپس میں مل کر ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے، اور اس سے بیونڈ جو فارمولہ ہے اسی کے مطابق وسائل ہوں تو شاید کوئی حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا.